منصور کو ساتھ والے گاؤں کے زمیندار کی بیٹی پسند آ گئی۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ منصور نے والد سے کہا کہ وہ فوزیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ راضی ہو گیا۔ وہ زمیندار اشرف کے پاس گیا جو با اخلاق شخص تھا۔ اس کی بیوی جوانی میں فوت ہو گئی تھی اور اسے بچے کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اب یہ بچی جوان ہو گئی تھی۔ اشرف زمیندار کی نور نظر فوزیہ گاؤں کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس حور شمائل میں کسی خوبی کی کمی نہ تھی۔ وہ جب ہنستی تو لگتا کہ جیسے سفید موتیوں سے بھرے سیب کا منہ کھل گیا ہو۔ وہ اگر حور شمائل تھی تو منصور بھی حسن میں کسی سے کم نہ تھا۔ اس کے ساتھ وہ محنتی اور خوش گفتار بھی تھا۔ اس کے گھرانے کی لوگ تعظیم کیا کرتے تھے۔ منصور کا باپ علاقے میں باعزت شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ تبھی ملک رحمت بغیر اونچ نیچ کا خیال کیے لڑکی کے والد کے پاس سوالی بن کر چلا گیا۔ اس نے اشرف زمیندار سے بیٹے کے رشتے کی بات کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ملک صاحب نے خاموشی کی وجہ پوچھی۔ تب وہ گویا ہوا کہ میں مجبور ہوں، برادری سے مشورہ کیے بغیر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے وقت چاہیے تاکہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکوں۔ زمیندار اشرف نے اپنی برادری کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ رحمت، زمیندار لاکھ اچھا صحیح، مگر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کیسے روایت سے ہٹ کر دے دیں؟ ہاں، اگر وہ لڑکی کے بدلے اپنی لڑکی کا رشتہ ہمیں دیں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ بھائیوں کے مطالبے کو لے کر اشرف نے ملک رحمت سے ملاقات کی۔ کہا کہ میری برادری اس صورت میں راضی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی لڑکی کا رشتہ بدلے میں ہمیں دیں۔ آپ کسی لڑکے کے لیے بدلے میں رشتہ لینا چاہتے ہیں؟ ملک نے سوال کیا۔ ہمارے یہاں ایسا کوئی لڑکا تو موجود نہیں ہے اور میری ایک ہی لڑکی ہے جس کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں۔ سو یہ شرط برادری کی اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ میں فوزیہ کو آپ کی بہو بنانا منظور کر لوں اور آپ اپنی لڑکی میرے عقد میں دے دیں۔ دوسری صورت میں ہماری طرف سے انکار سمجھے۔ رحمت کو اشرف کی بات ناگوار گزری، تاہم وہ مصلحتاً خاموش ہو گیا کیونکہ اس کو بیٹے کی خوشی ہر حال میں مقدم تھی۔ اس نے گھر آ کر بیٹے کو لڑکی والوں کی شرط سے آگاہ کر دیا۔ منصور نے برا منانے کے بجائے باپ سے کہا، بابا جان، آپ نے عذرا آپی کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ اس کی عمر کافی ہو چکی ہے۔ اس کو زمیندار کے نکاح میں دینے میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح اگر اشرف کی اولاد بھی ہوئی تو اس کی ساری ملکیت ہمارے ہی پاس آ جائے گی۔ آپ اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آپا مجھ سے 10 برس بڑی ہیں اور اشرف اس سے 15 برس ہی بڑا ہوگا، جبکہ اشرف نہ تو بدتمیز ہے اور نہ عیاش آدمی ہے۔ اس کی شرافت تو سارے گاؤں میں پھیلی ہوئی ہے۔ عمر کا فرق تو ہے لیکن آپ کو آپا کے لیے شرافت والا جوڑ ہی دیکھنا چاہیے۔ کچھ دن غور کرنے کے بعد ملک رحمت راضی ہو گیا۔ اس نے سوچا، منصور صحیح کہتا ہے، کب تک بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا، جبکہ اب تو عذرا کی شادی کی عمر بھی نکلتی جا رہی ہے۔ اس نے اشرف کو اندیا دے دیا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں اپنی دختر کو آپ کے عقد میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس بات کل عذرا کے ماموں کو ہوا تو وہ پریشان ہو گیا کیونکہ عذرا اس کے بڑے لڑکے کی منگیتر رہ چکی تھی، مگر اس کے بیٹے نے شہر جا کر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ بہنوئی کے پاس آیا اور کہا کہ تم عذرا کی شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے، یہ میرے لڑکے کے نام ہو چکی ہے اور اس کے نام ہی رہے گی۔ اشرف کو صاف جواب دے دو۔ کیسی باتیں کرتے ہو قاسم؟ جب تمہارے لڑکے نے خود میری لڑکی کو رد کر کے کہیں اور شادی کر لی ہے تو پھر اس کے ساتھ منگنی کا استحقاق کہاں باقی رہ جاتا ہے؟ کیا اب میں اس کی کہیں اور شادی نہیں کر سکتا؟ کیا عمر بھر اسے اپنے در پر بٹھائے رکھوں گا اس وجہ سے کہ بچپن میں اس کی منگنی تمہارے بیٹے سے ہو گئی تھی؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ قاسم نے جواب دیا کہ تم جانتے ہو کہ ہمارے ہاں مرد اور جگہ شادی کر لیتے ہیں مگر وہ اپنی منگیتر سے دستبردار پھر بھی نہیں ہوتے۔ مرد دوسری شادی کرتے ہیں اور عذرا میرے مزمل کی دوسری بیوی ہوگی۔ میں بھی جا کر برادری کو اکٹھا کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا تو پھر تمہارا اختیار ہے کہ جو چاہے کرو۔ ماموں کی باتیں سن کر منصور سخت پریشان ہوا کیونکہ اس کا باپ ادھر اشرف کو ہاں کے آیا تھا اور ادھر ماموں نے اڑچن ڈال دی۔ اب اگر یہ لوگ عذرا کا رشتہ اشرف کو دینے سے پیچھے ہٹتے ہیں تو لازم تھا کہ ادھر سے بھی انکار ہی سننے کو ملتا، تب تو منصور کی جان پر بن جاتی۔ اس نے باپ کو ایک بار پھر سمجھایا کہ بابا جان، ماموں کو منمانی کرنے دو۔ اگر وہ عذرا کو مزمل سے بیاہتے ہیں اور بیٹے کی دوسری شادی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ منگنی تو موجود ہے، ہم نے اسے بھی بیاہنا ہے۔ عذرا کی بجائے
سلمہ کو اشرف کے عقد میں دے دو، اس طرح تمہاری دونوں لڑکیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی اور فوزیہ کا رشتہ ہمیں مل جائے گا۔ منصور بیٹے، پہلی بات تو ٹھیک تھی اور تمہاری تجویز میرے دل کو لگی، لیکن اس بار یہ رشتہ مناسب نہیں رہے گا۔ سلمہ بہت چھوٹی ہے، اشرف اس سے 30-32 برس بڑا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی پر یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ بابا جان، ہم بھی ماموں سے مخالفت مول نہیں لے سکتے۔ ایک تو ہمارے خاندان کا وہ سب سے خوشحال آدمی ہے، اس کا برادری پر زور چلتا ہے، اوپر سے وہ ہم سے دشمنی پال لے گا تو ہمیں بے وقت ہونا پڑے گا۔ وہ میری شادی کبھی اشرف کی بیٹی سے نہ ہونے دے گا۔ بیٹے کی منت سماجت سے رحمت کا دل پگھل گیا۔ بیٹیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مگر گاؤں والوں کی نظروں میں بیٹوں کی ہی حیثیت ہوتی ہے۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں پر قربان ہونے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی نئی یا انہونی بات تو نہیں تھی جو منصور کہہ رہا تھا۔ کچھ کشمکش کے بعد رحمت نے سلمہ کو اشرف کے عقد میں دینا قبول کر لیا، کیونکہ اشرف بھی تو زمیندار تھا اور دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیڑ نہیں لیا جا سکتا۔ سلمہ باپ اور بھائی کے اس فیصلے سے بے خبر سارا دن کھیتوں میں بھاگتی پھرتی تھی۔ اس کے ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، ابھی تو وہ گڑیوں کے گھر بناتی اور ان کی شادیاں کرتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بہت جلد اسے بھی گڑیا بنا کر اس گھر سے رخصت کر دیا جائے گا، وہ بھی ایک عمر رسیدہ شخص کی دلہن بنا کر۔ شوہر کے انتقال کے بعد ایک دن سلمہ کا دیور اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابھی، بھائی نے زمین تمہاری دلجوئی کی خاطر تمہارے نام کی تھی، شاید انہیں ہم پر اعتماد نہ تھا۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ زمین واپس کر دو، کیونکہ ویسے بھی ہمارا مشترکہ کھاتا ہے۔ جب تک تم ہمیں مختار نامہ نہیں دوگی، ہم اراضی کے معاملات نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ زمین فی الحال تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، نہ تو تم اس پر فصل اگا سکتی ہو اور نہ ہی معاملات اراضی خود دیکھ سکتی ہو۔ تم کون سا خود حل چلا سکتی ہو؟ سلمہ خاموش رہی۔ اس نے سوچا کہ پہلے منصور بھائی سے مشورہ کر لوں، پھر ان لوگوں کو جواب دوں۔ کچھ ہی دن بعد منصور آیا اور بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلے تو تھوڑی دیر ہمدردی کی، پھر اصل موضوع پر آ گیا۔ کہنے لگا، یہ زمین جو تمہیں ملی ہے وہ دراصل میری بیوی کے حصے کی تھی، وہ بھی تو اشرف کی اولاد ہے۔ اشرف نے اس کے حصے کی زمین اسے لکھ کر دی ہی نہیں۔ اگر چچا جان نہ دیں، میں کہاں مقدمے لڑتا پھروں؟ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے حصے میں سے آدھی زمین مجھے لکھ دو۔ بھائی کی بات سن کر سلمہ حیران رہ گئی کہ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب کیوں اتنے لالچی ہو گئے ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین کسی کو نہیں دے گی، بلکہ اپنا اور اپنی بیٹی کا تحفظ کرے گی۔ جب بھائی نے دیکھا کہ بہن مطالبہ نہیں مان رہی تو وہ اس کے دیوروں کے ساتھ مل گیا۔ دوسرے دن جب سب لوگ ہال کمرے میں بیٹھ کر یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ سلمہ کی زمین کیسے واپس لی جائے، دیورانی نے ساری باتیں سن لی۔ وہ نیک دل عورت تھی اور خوف خدا رکھتی تھی۔ اس نے سلمہ کو خبردار کیا، دیکھو، اگر تم نے زمین انہیں نہ دی تو یہ تمہیں مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ تمہارا اپنا بھائی بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ تمہیں مار کر تمہاری لاش کو غائب کر دیں گے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دیوروں سے زیادہ اس کا بھائی صفاق ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ سلمہ کو مار کر لاش ندی میں بہا دیتے ہیں اور سب کو بتا دیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ دیور بولے کہ مارنے سے بہتر ہے اس پر بد چلنی کا الزام لگا کر اسے دور دراز علاقے میں بیچ دیا جائے۔ بچی تو ہماری ہے، سائرہ کو ہم رکھ لیں گے۔ پھر سب ایک زبان ہو گئے کہ قتل میں پیچیدگیاں ہیں، ممکن ہے پولیس کو سراغ مل جائے۔ دیورانی سلمہ سے کہنے لگی، دیکھو، تمہاری زندگی زمین سے زیادہ قیمتی ہے اور تمہاری بچی کو زمین کی نہیں، اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ اگر یہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر سلمہ ڈر گئی۔ دوسرے دن اس نے بھائی اور دیوروں کے نام زمین لکھ دی جو ان کا شرعی حق تھا۔ باقی زمین کے بارے میں کہا کہ میری بچی سائرہ کی ہے، وہ نابالغ ہے، جب وہ 18 برس کی ہو جائے گی تو اس کے نام کر دوں گی۔ یہ میرے شوہر کی امانت ہے جو اس نے میرے پاس رکھی تھی، میں کسی اور کے حوالے نہیں کروں گی۔ انہی دنوں یامین بیرون ملک سے گاؤں لوٹ آیا۔ جب اسے سلمہ کے بیوہ ہونے کا پتہ چلا تو تعزیت کے لیے اس کے پاس گیا۔ سلمہ نے اسے ساری صورتحال بتائی۔ یامین، جو کافی دولت کما کر لایا تھا، تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، میں جلد کسی وکیل سے مشورہ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی سلمہ اس واقعے کو بھولنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اس کا جیٹ بھی آ گیا۔ اسے کہا کہ جب تم نے ان تینوں کو زمین لکھ دی ہے تو باقی زمین مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں، میں ہی تمہارا
اور تمہاری بیٹی کا سرپرست ہوں۔ تم عورت ہو، تم کیا کرو گی؟ میری بیوی وفات پا چکی ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو تحفظ دے سکوں۔ جیٹ کی بات سن کر سلمہ صدمے میں آ گئی۔ وہ نہ زمین دینا چاہتی تھی اور نہ نکاح کرنا چاہتی تھی۔ یامین آیا تو سلمہ نے اسے ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ نکاح کرنا ہے تو مجھ سے کر لو۔ جیٹ تو تمہارے مرحوم شوہر سے بھی بڑا ہے اور تمہاری عمر ابھی صرف 30-32 سال ہے۔ میں تمہارا ہم عمر ہوں، یہ بوڑھا تمہیں کیا تحفظ دے گا؟ سلمہ کو بھی سہارا چاہیے تھا۔ اسے کہا ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ یامین نے کہا پھر میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن میرے سسرال والے ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ نکاح پہلے خفیہ ہوگا، بعد میں معاملات سنبھال لوں گا۔ خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ سلمہ شادی میں شرکت کے لیے مائکے گئی۔ اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور اس کے ساتھ دینے کی درخواست کی۔ ماں راضی ہو گئی اور اس نے یامین کے والد یعنی اپنے بھائی کو بھی راضی کر لیا۔ اس طرح سلمہ کا نکاح یامین سے ماں اور ماموں کی موجودگی میں خاموشی سے کروا دیا گیا۔ بہت رازداری کے باوجود گاؤں میں یہ خبر کسی طرح نکل گئی کہ سلمہ کا نکاح یامین سے ہو چکا ہے۔ یہ خبر جب جیٹھ اور دیوروں تک پہنچی تو آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے سلمہ کے والد کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیٹی نے نکاح کر لیا ہے اور یہ ہماری بے عزتی ہے۔ اب تمہیں سائرہ اور اس کی زمین ہمارے حوالے کرنا ہوگی، کیونکہ وہ اب ہماری بھابھی نہیں رہی اور اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ حیرت تو یہ تھی کہ اس مخالفت میں خود منصور پیش تھا، جس کی خوشی پوری کرنے کے لیے باپ نے بیٹی کو قربان کیا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ سلمہ کی زندگی برباد کی اور اب یہ لوگ اسے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس نے سلمہ کو سمجھایا کہ تم زمین واپس دے کر زندگی بچا لو، ورنہ وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ سلمہ نے کہا کہ میں نہ تو ان کو بیٹی دوں گی اور نہ زمین، یہ میری بیٹی کی ہے، اسی کو دوں گی جو میرا حصہ تھا۔ اس سے بھی زیادہ انہیں واپس کر چکی ہوں، اب اگر وہ جان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ باپ بیٹی کی ضد دیکھ کر لوٹ گیا۔ کہا کہ پھر میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں۔ اگر تمہاری طرفداری کی تو وہ اپنی بیٹی لے جائیں گے اور منصور کا گھر اجڑ جائے گا۔ میں پوتے پوتیوں کو ماں سے جدائی کا دکھ نہیں دے سکتا۔ ایک رات سلمہ کو دیورانی نے جگایا اور کہا کہ اب تو یہاں کس لیے رو رہی ہے؟ بچی میرے سپرد کر اور اس گھر سے چلی جا۔ وہ آج رات تیرے قتل کا ارادہ باندھ چکے ہیں۔ بچی تو یوں بھی تیرے بن رہ جائے گی۔ وعدہ کرتی ہوں کہ ماں بن کر اس کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس نے سلمہ کو کھیتوں میں چھپانے کا انتظام کر دیا۔ سردی میں رات بھر زندگی بچانے کے لیے وہ کھیتوں میں چھپی رہی۔ دور سے آتی کتوں کی خوفناک آوازیں اور خوف بھرا اندھیرا تھا، اور وہ دیورانی کے ڈرانے پر زندگی بچانے کو سردی میں ٹھٹھر رہی تھی کہ اس سے کچھ فاصلے پر آتی قدموں کی چاپ سنی۔ لگتا تھا موت بھوکے گھت کی طرح دبے قدموں اس کو کھوجتی پھر رہی ہے۔ یہ موت کی آہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کے بھائی اور دیور تھے جو اسے کھیتوں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ رات 2-2:30 بجے تک یہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے۔ جب تھک گئے تو گھر جا کر سو گئے۔ تب صبح طلوع ہونے سے قریب اس کی دیورانی نے اپنے پرانے بوڑھے ملازم چراغ دین کو بھیج کر اسے اس جگہ سے نکالا جہاں وہ چھپائی گئی تھی۔ انہوں نے اسے شہر لا کر دارالامان میں چھوڑ دیا۔ سائرہ دیورانی کے پاس تھی، تبھی سلمہ کو بیٹی کی طرف سے اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جب وہ گھر سے غائب ہوئی تو منصور نے یامین پر پرچہ کٹوا دیا کہ وہ اس کی بہن کو لے کر غائب ہو گیا ہے، مگر اس کے دیوروں نے کھوج نکال لیا کہ سلمہ دارالامان میں ہے۔ وہ وہاں اس سے ملنے پہنچ گئے، مگر سلمہ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عملے کو کچھ دے دلا کر سلمہ سے ملاقات کی اور ایک بار پھر پیشکش کی کہ وہ اگر جیٹ سے شادی کر لے تو اسے پھر سے عزت دیں گے اور زمین بھی واپس نہ لیں گے۔ سلمہ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بتایا کہ وہ اب یامین کی منکوحہ ہے، لہٰذا جیٹ سے شادی نہیں کر سکتی، البتہ زمین حکومت کی تحویل میں دے سکتی ہے تاکہ جب اس کی بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی وراثت اسے مل جائے۔ اب تو دیوروں کا غصہ دیدنی تھا۔ بہرحال سر توڑ کوشش کے باوجود ان کا بس نہیں چلا کہ وہ سلمہ کو دارالامان سے لے آتے۔ کیس عدالت تک پہنچ گیا۔ عدالت نے سلمہ کے بیانات سننے کے بعد اس کے حق میں فیصلہ دیا اور اسے یامین کے ساتھ جانے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق مل گیا۔ عدالت نے اسے اس کے شوہر یامین کے حوالے کر دیا اور بچی کو بھی اس کی تحویل میں دینے کا حکم صادر کر دیا، کیونکہ وہ ابھی ماں کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ سلمہ اور یامین بچے کے ہمراہ کسی دور کے شہر جا بسے تاکہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں
جو ان کی جان لینے کے در پہ تھے، اور وقت گزرنے سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 7 برس بیت گئے۔ یامین کے ساتھ سلمہ اپنی خوشی سے زندگی جی رہی تھی۔ ایک روز اسے اپنے والد کی وفات کی خبر ملی تو وہ نہ رہ سکی اور باپ کے جنازے کے وقت وہاں یامین کے ہمراہ چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب تو اس کے دیوروں نے اس بات کو بھلا کر ناراضگی ختم کر دی ہوگی۔ باپ کے گھر میں ایک منصور ہی اس کا مخالف رہ گیا تھا۔ وہ تو سگا بھائی تھا، بھلا اسے جان کا کیا خطرہ تھا؟ موت کے گھر میں سبھی رونے پیٹنے میں لگے تھے۔ جنازہ دفنا کر مرد گھروں کو لوٹ آئے۔ رات کو ماں نے بیٹی کو کہا، سلمہ اب اس وقت تمہارا دوسرے گاؤں جانا درست نہیں، بہتر ہے کہ یامین سے کہو یہیں سو جائے، تم لوگ صبح چلے جانا۔ یامین نے سلمہ سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ پرانی دشمنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دیوروں اور بھائی کے دل میں غصہ آگ کی مانند ابھی تک وقت کی راکھ میں سلگ رہا ہے، ہمارا اسی وقت نکل جانا ٹھیک ہے۔ سلمہ ماں کے اصرار پر مجبور تھی۔ اس نے کہا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے نکل چلیں گے، تم اپنے چچا کے گھر سو جاؤ اور جب جانا ہو مجھے لینے آ جانا۔ صبح کاذب کے وقت یامین اپنے رشتہ دار کے گھر سے آ گیا اور سلمہ کو چلنے کو کہا۔ وہ آنکھیں ملتی اس کی موٹر بائیک پر بیٹھ گئی۔ منہ تک نہ دھویا، ابھی وہ آدھے رستے میں تھے کہ تعاقب میں آنے والے دشمن نے آ لیا اور فائرنگ کی بوچھاڑ کر کے دونوں کو چھلنی کر دیا۔ یہ قاتل سلمہ کے دیور نہ تھے، بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی منصور تھا، جس کی خاطر وہ بڑے زمیندار سے بیاہی گئی اور اس کی زندگی برباد ہوئی۔ سچ ہے کہ زمین اور زر کے پیارے نہیں ہوتے، اور اس کے لالچ میں تو بھائی بھی اکثر بہنوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بہنوں کی جان کے محافظ بھائی نے ان کی جان ہی لے لی۔ اشرف کے بھائیوں نے جب فوزیہ کو وراثت کی زمین میں سے حصہ نہ دیا تو منصور نے اس کا بدلہ اپنی بہن کی جان لے کر لییا۔ خود اس کی ماں نے تھانے میں گواہی دی کہ سلمہ اور یامین کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کا بیٹا منصور بندوق لے کر ان کے پیچھے گیا۔ میں نے بہت روکا مگر وہ نہیں رکا، کہا کہ آج تو میں سلمہ کو اس کی ہٹ دھرمی کا مزہ چکھا کر رہوں گا۔ منصور گرفتار ہو گیا۔ اس نے اقرار کر لیا کہ زمین واپس نہ کرنے پر اس کے دل میں بہن کے لیے غصہ تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ اس نے یامین سے اپنی مرضی سے شادی کر کے اس غصے کو اور بڑھا دیا۔ تبھی سے وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ باپ کی وفات والے دن اسے موقع مل گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ آج اپنے اندر کے انتقام کو ٹھنڈا کر کے دم لے گا۔ منصور کو عمر قید ہو گئی، مگر سلمہ اور یامین تو جان سے گئے۔